اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، ارشاد خداوندی ہے، بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں۔ بزرگان محترم، ہمارے اس پروگرام کا مقصد نہ فرقہ واریت ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے، صرف ایک معلومات ہیں، ملک کو فرقہ واریت سے بچایا جائے، تمام مسلمان یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، قرآن، حدیث، روایت، درایت، اسناد کے سلسلے سے صحیح معنی رزلٹ اخذ کر کے اس ملک پہ رحم کریں اور آپس میں کشت و خون، ایک دوسرے پہ غلیظ الزامات سے پرہیز کریں۔ تو اگر ہم حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلمان نہیں مانتے تو یہ معاف کیجیے گا، ڈائریکٹ سرکار ختم رتبت کی ذات پاک کی عصمت پر حملہ ہے اور ناموس رسالت پر ایک بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ عموماً جو علماء اسلام ہیں، 3 آیات سورت انعام، سورت نمبر 6، 25 اور 26، سورت قصص کی آیت، سورت توبہ کی آیت 113 نمبر اور سورت توبہ کی آیت نمبر 23، یہ 4 آیتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام پر فٹ کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو حضور نے پھر نکاح کیوں پڑھوایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہے اس میں ساری اللہ کی وحدانیت ہے، اس میں اللہ کی قسم بھی کھاتے ہیں۔ جو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو پھر خطبہ نکاح کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، پہلے ہم چلتے ہیں جو علماء اسلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ آیات مبارکہ کا استدلال کیا، جو روایتاً، درایتاً، عقلاً صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیونکہ کل کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا نہ جائے، کوئی بندہ کھڑے ہو کر جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات بارے گستاخی کرے، پھر جلوس نکلیں، جلسے نکلیں۔ ہمارے ملک اس قابل ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ ہمارا ملک، ہماری پالیسی بھی یہ ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ جیو اور جینے دو۔ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو امن پسند ہے، جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اور دہشت گردی میں پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم جو دہشت گردی میں شہید ہوئے ہیں اور دہشت گردوں میں پاک آرمی کے نوجوان ہیں، ہمارے ملک کے جن پولیس کے افسران ہیں، جن لوگوں اور سیکورٹی اداروں کے جو بھی ہیں، جنہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملک خدمات انجام دی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے گھروں پر رحمت منظور کرے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ سورت انعام جو مفسرین نے کیا ہے، اس کی استدلال کیا ہے، جناب ابو طالب مبارک جناب ابو طالب مراد ہے۔ تو دیکھتے ہیں روایتاً درایتاً اس کا سلسلہ کیا ہے۔ پہلی آیت ہے سورت انعام کی جو مشرکین کے بارے میں ہے اور پھر جناب ابو طالب کے کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جو تیری طرف کان دھرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ان کے دل ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں، دل ان کے قلوب پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ وَأَن يَرَوْا كُلُّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، ان میں سے جو بھی وہ معجزہ دیکھتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، تاکہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے، یجادلونک، وہ تجھ سے لڑیں گے، الجھیں گے۔ یقول الذین کفروا،
اور یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اور وہ اس سے نہ روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا کہ ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ہیں، وہ ان کے کانوں میں۔ اب یہ بتائیں اگر اس آیت کا ترجمہ رکھیں جناب ابو طالب کو فٹ کریں تو جناب ابو طالب نے کون سی بات ہے جو سرکار ختم نبوت کی نہیں مانی؟ جب کافر آئے تھے اور انہوں نے منصوبہ بیان کیا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے ایک پہ چاند رکھ دو تو میں اپنے عقیدے سے دستربار نہیں ہوں گا۔ تو جناب ابو طالب کو چاہیے یہ تھا تو کہہ دیتے کہ آپ ان کے پاس چل جائیں، لیکن اس کے بعد سننے کو فرمایا جاؤ میرے بھتیجے، جو آپ کا مشن ہے اللہ آپ کے ثابت قدم رکھے گا۔ اور سرکار ختم مرتبت کے ساتھ انہوں نے جو ہمت بندھوائی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کبھی بھی، اور جناب ابو طالب کے جو اشعار ہیں وہ یہ بات اس بات کی دلیل ہیں، کیا تم نے محمد عربی کو ایسا نہیں پایا جیسے کہ تم نے اپنی کتابوں میں موسیٰ کو پایا، انا وجدنا محمد کا موسیٰ، ہم نے اپنے محمد کو ایسے پایا جیسے موسیٰ کو اپنی کتابوں میں پایا۔ اور قرآن مجید میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی جو جناب موسیٰ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، تو اس سے مقصد یہ ہوا کہ یہ آیات مبارکہ جناب ابو طالب پہ کسی صورت میں بھی فٹ نہیں آتی۔ کبھی ابو طالب الجھے ہوں، لڑے ہوں، جھگڑے ہوں، شیب ابی طالب کا واقعہ گواہ ہے کہ دیکھیں بندہ اگر کل پالک بیٹا بھی لیتا ہے اس وقت لیتا ہے جب اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ جناب ابو طالب کے فرزندان بھی 4 ہیں اور جناب ابو طالب کی صاحبزادیاں بھی ہیں، اولاد نرینہ تو ہے۔ اب بھتیجے کی خاطر جو پورے سماج سے دشمنی کر کے 3 سال شیب ابو طالب میں پتے کھا رہا ہے، کیا یہ آیات ان پہ کیسے فٹ آ سکتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے پھر ہم تفسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں جن بزرگان نے تفسیر کی ہے۔ اس آیت کا نزول جو ہے تبری وغیرہ نے سفیان ثوری کے سلسلہ سند سے، حبیب ابن ابی ثابت سے، اور حبیب نے جس سے نقل کیا ہے اس نے ابن عباس سے سنا ہے کہ یہ آیات ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئیں، کیونکہ جناب ابو طالب کفار کو تو سرور کونین سے دور رکھتے تھے لیکن خود کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 اور تاریخ تبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، تفسیر کشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448، تفسیر ابن جزری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6، اور تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 406 کے مطابق ابن عباس اور حسن سے مروی ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے لیے جو خود ہی اتباع رسول سے دور رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی مفسرین نے لکھا کہ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے لیے آئی۔ وہ سرور کنین کو کفار کی طرف سے کوئی اذیت تو نہیں دیتے تھے لیکن خود داخل اسلام نہیں ہوتے تھے۔ آئیے ذرا دیکھیے اس واقعہ کو تفسیر کا، کیا یہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے، تاکہ الجھن نہ رہے۔ جب ہم آیت کے شان نزول میں غور کرتے ہیں تو یہ آیت کفر کفیل رسول حضرت ابو طالب کے سلسلے میں دیوار نظر آتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اس کا سلسلہ سند حبیب ابن ثابت کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور سفیان یہ نہیں بتاتا کہ حبیب ابن ابو ثابت نے کس سے سنا۔ سفیان بس اتنا کہتا ہے کہ حبیب ابن ثابت نے جس سے بھی روایت کیا ہے اس نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ اصول حدیث جاننے والے بخوبی جانتے ہیں اس قسم کی نامکمل سند والی حدیث مقام استدلال میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لہذا یہ روایت غلط ہے۔ اگر ہم سلسلہ سند کے منقطع ہونے کے
سے صرف نظر بھی کر لیں تو یہ روایت مقام اعتبار سے لیس بشیء ہے، کیونکہ جتنے بھی روات نے روایت نقل کی ہے سب نے حبیب ابن ابو ثابت سے کی ہے۔ حبیب کے علاوہ کوئی دوسرا صحابی یا تابعی اس روایت کا راوی نہیں ہے، لہذا یہ روایت من گھڑت ہے۔ اگر ہم یہ آیت مانتے ہیں تو سرکار ختم عتبت کی عصمت پہ حملہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد حبیب ابن جو سلسلہ سند کے انقطاع اور حبیب نے ابو ثابت کی انفرادیت کو بھی لیں تو پھر بھی علم رجال کی کوئی کتاب اس روایت کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 کے مطابق ابن حبان کے نزدیک حبیب فریبکار اور عقیلی کے مطابق ابن عون نے حبیب سے چشم پوشی کی ہے، اور عطا نے ایسی حدیثیں نقل کی ہیں جو ناقابل اتباع ہیں۔ قطعان کا کہنا ہے کہ عطا کے علاوہ یہ حبیب کی حدیثیں ناقابل عمل اور جعلی ہونے سے محفوظ نہیں ہیں۔ ابو داؤد نے آخری سے اجروی سے روایت کی ہے کہ حبیب نے عاصم بن زمرہ سے نقل کردہ کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ابن خزیمہ نے تبصرہ کیا کہ حبیب مدلس تھا، لہذا یہ روایت حبیب کی ذاتی ایجاد ہے۔ علم رجال کے اتنے سرکردہ محققین کی آراء کو ٹھکرا کر حبیب کی حدیث کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تو بھائیو یہ حدیث جو ہے اس کے مقابل جو ہے یہ جو ابن عمر کے ذریعے یا حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے یہ چیزیں آئی ہیں، یہ آگے ہم چلیں گے کہ جو انہوں نے پھر بزرگان نے بات کی ہے تو اس پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ باقی رہ گئی اس حدیث کا مسئلہ، کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اور تابعین بزرگان بھی اس پہ روایت کرتے، ہر جگہ پہ ہمیں ایک ہی راوی ملا ہے وہ حبیب ہے، اور یہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ سند کے لحاظ سے بھی منقطع ہے اور یہ اسناد کے لحاظ سے بھی اور ان کے جو کریکٹر کے لحاظ سے بھی جو علماء ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس سے مطلب یہ چلا کہ یہ جو علماء کرام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں نہ قبر میں پوچھے جائیں گے نہ کچھ ہے، ہم جو اس چیزوں پہ بحث کر کے قوم کو الجھائیں اور قوم میں انتشار پیدا کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام قرآن کی روح سے مومن ہے، اور قرآن کی ہمیں سے الجھنے ہی ہم تک معلومات کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں میں نہ الجھیں، نہ کسی کے اعلی کار بنیں، نہ ملک میں فرقہ وارث پھیلائیں، اور جس کو قرآن مومن کہتا ہے اس کو مومن مانیں، اگر جس کی شان میں آیا تو اس کی شان کو مان لیں، اگر اس کی شان میں نہیں آئی تو کم از کم اس کو فٹ کرنا یہ ظلم ہے اور یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ